الرحیم اللہ تعالیٰ نے اسلام مذہب کے اندر نماز کو اتنی اہمیت دی ہے کہ مسلمان اور ایک کافر کے درمیان صرف نماز بیچ میں حائل ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اس لیے نماز کسی بھی مسلمان سے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، سفر میں ہو، گھر پر ہو، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کی صرف طریقے بدل جاتے ہیں جب انسان کو کوئی مجبوری ہوتی ہے یا نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتا جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھ دی ہیں۔ جیسے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے بواسیر کی بیماری ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم قیام پر قادر ہو، یعنی کھڑے ہونے پر، نماز پڑھنے پر قادر ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے۔ اب کوئی انسان ایسا ہے جس کے پیروں میں کوئی تکلیف ہے اور وہ جھک نہیں سکتا ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، یا تو کرسی پر بیٹھ جائے اور کرسی پر بیٹھ کر رکوع سجدے سے اشاروں سے نماز پڑھ لے، کیونکہ جھک تو سکتا ہی نہیں ہے وہ رکوع اور سجدے کے لیے۔ اب اگر کوئی انسان رکوع سجدہ تو کر رہا ہے، لیکن فرق یہ ہونا چاہیے رکوع اور سجدے میں کہ رکوع میں وہ سجدے کے مقابلے میں کم جھکے۔ اگر کوئی انسان رکوع میں جتنا جھک رہا ہے اتنا ہی سجدے میں جھک گیا، یا رکوع میں زیادہ جھک گیا سجدے کے مقابلے میں، تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اس لیے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنا اس کا جھکاؤ رکوع میں ہو رہا ہے اس سے زیادہ جھکاؤ سجدے میں ہو، اور سجدے میں وہ جتنا جھک سکتا ہے وہ اتنا جھک جائے، بالکل بھی کمی نہ کرے۔ سجدے میں جتنی اس کی طاقت ہے جھکنے کی، اشارہ کرنے کی، اتنی وہ کرے، اتنا جھک جائے، اتنا وہ جھک کر سجدہ کرے، اور اس سے کم رکوع میں جھک جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ مجھے سوال کیا گیا تھا کسی کی طرف سے کہ میرے پیر میں تکلیف ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اب دوسری بات یہ، انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا، کیا فرض نماز ہی پڑھیں یا نفل وغیرہ بھی پڑھنی پڑیں گی؟ تو بات یہ صاف ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا زیادہ مجبور ہے کہ اس کو فرض پڑھنے کے بھی لالے ہیں، ڈاکٹر نے ایک دم ہی منع کر دیا اس کو کہ تمہیں بالکل بھی ہلنا جلنا نہیں ہے، تو اس کی مجبوری ہے، تو فرض نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، فرض نماز تو پڑھے ہی پڑھے۔ اب اس کے علاوہ جو نفل یا سنتیں ہیں، اگر اس کی طاقت یہ ہے کہ چلو سنت موقدہ جو ہے، ضروری سنت جو ہے پڑھ سکتا ہے تو ان کو پڑھ لے۔ اگر اس کو اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو فرض تو پڑھے ہی پڑھے، نماز نہ چھوڑے۔ نماز چھوڑنے سے بہتر ہے کہ فرض پڑھے۔ اگر نفل وغیرہ چھوٹ رہی ہیں، مجبوری ہے تو چھوٹ جائیں، لیکن فرض نہ چھوڑے کسی حال میں، کیونکہ فرض معاف نہیں ہے، اللہ معاف نہیں کریں گے فرض نماز کو چھوڑنے کو۔ السلام علیکم۔